تم دوسروں کے سہارے اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے, دوسروں کے بلبوتے اپنی زمینیں بچاؤ گے. آج کتنا بے سہارا یہ مسلمان, کتنا لاچار ہے یہ مسلمان. تم چلاتے رہو, تم احتجاج کرتے رہو, دھرنا دینے سے تم اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے. نادان ہو تم, بڑے بھولے ہو. آج طاقت کی لاٹھی چلتی ہے, طاقت کی, پاور کی لاٹھی چلتی ہے. دیکھیں اس وقت ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے نا, کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جگہ جگہ ہمیں رسوائیاں ہو رہی ہیں, قدم قدم پہ ناکامیاں ہاتھ آ رہی ہیں, اور ہمارے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے, اظہار تشویش کرنے کے, یا احتجاجی جلسہ کرنے کے, ہو ہلہ کرنے کے اور کچھ نہیں بچا ہے. بس ہم صرف سستے جذبات دکھا سکتے ہیں, نعرے مار سکتے ہیں, مذمتی بیان جاری کر سکتے ہیں, ان کو کوس سکتے ہیں, باقی ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ابھی کل جو کچھ ہوا, کیا کچھ ہم نے نہیں کیا تھا اپنا وقت بچانے کے لیے. بھئی ای میل آئی ڈی اور اسکین اور کیا کیا سب کچھ کیا, جنتر منتر پہ دھرنا بھی دیا ہمارے صاحبوں نے, لیڈروں نے, ذمہ داروں نے. نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس وقت ہماری آپ کی جو سچویشن ہے نا, میں نے 2 روز پہلے ایک تحریر پڑھی تھی کہیں فیس بک پر یا واٹس ایپ پر. وہ ایک افسانہ تھا, لیکن وہ افسانہ اس وقت ہماری آپ کی جو سچویشن ہے نا, اس کی بڑی زبردست عکاسی کرتا ہے. تحریر میں لکھا تھا کہ ایک بندہ تھا, اس کے پاس کوئی ایک مرغا تھا, وہ مرغا پالے ہوئے تھا. ایک دن اس مالک کا, مرغے کے مالک کا پلان بنا کہ اس مرغے کو ہم ذبح کریں گے, لیکن ایسے نہیں ذبح کریں گے, کوئی بہانہ ڈھونڈ کر کے اس کو ذبح کریں گے. ذبح کرنا ہے لیکن بہانے سے ذبح کرنا ہے. تو سوچا کیسے ذبح کروں, تو اس نے فطرت کے خلاف, مرغے کی فطرت کے خلاف قانون بنانا شروع کیا. اور اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم صبح صبح اٹھ کر کے اذان دیتے ہو نا, بانگ لگاتے ہو صبح صبح, کل سے تم یہ بانگ مت لگانا, ورنہ میں تم کو ذبح کر دوں گا. تمہاری بھی اذانوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, تمہارے بھی لاؤڈ اسپیکر سے لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں. اس نے کہا کہ تم صبح صبح اٹھ کر کے, مرغے سے کہا مالک نے, کہ تم اذان مت دینا, یہ بانگ مت لگانا, ورنہ میں تم کو ذبح کر دوں گا. اب مرغا تھا, اس کو اپنی زندگی پیاری تھی, وہ موت کا نام سن کر کے تھر تھر کانپ گیا. مرغے نے کہا جی سر, جی حضور, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں بانگ نہیں لگاؤں گا. صبح ہوئی, مالک نے دیکھا تو مرغے نے بانگ نہیں لگائی. اب مالک کو تو ذبح کرنا ہے, اب مرغے نے بانگ نہیں لگائی, حکم مان لیا, اب کیسے ذبح کرے؟ تو مالک نے ایک دوسرے دن ایک دوسرا قانون اس پہ لاگو کیا. کہا دیکھو تم بانگ نہیں لگا سکتے, لیکن صبح صبح تم پر اپنا پھڑپھڑاتے ہو نا, پر یہ جو تم اپنا ڈنک پنکھ پھڑپھڑاتے ہو, یہ بھی مت پھڑپھڑانا, اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر تم نے کل صبح یہ پر اپنا پھڑپھڑایا تو ہم تم کو ذبح کر دیں گے. مرغے نے کہا جی حضور, ہم پر بھی نہیں پھڑپھڑائیں گے. دوسرا دن ہوا تو مرغے نے نہ اذان دی نہ پر پھڑپھڑایا, لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی گردن, فطرت ہے بھائی, تو اپنی گردن اس نے اونچی نیچی کی, کچھ ادھر ادھر ایٹھا ویٹھا, تھوڑی حرکت کی, اور پھر بیچارہ چپ چاپ سو گیا. تو اب اس کے مالک نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا یہ بھی حکم مان گیا, اب ہم کیسے ذبح کریں؟ اس نے پر بھی نہیں پھڑپھڑایا, لیکن اس نے گردن لمبی کی ہے. تو اس نے تیسرے دن تیسرا قانون لگایا کہ دیکھو تم اب آئندہ اپنی گردن بھی لمبی مت کرنا, ورنہ میں تم کو ذبح کر دوں گا. مرغے نے کہا جی حضور, ہم گردن بھی لمبی نہیں کریں گے, چونکہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے, موت سے خوف آتا ہے, تو اس لیے اب ہم گردن بھی لمبی نہیں کریں گے. جیسا آپ کہو گے ویسا ہم رہیں گے, ویسے اپنی زندگی گزاریں گے, بس میری زندگی بخشی جائے, مجھے زندہ رہنے دیا جائے. مالک نے کہا کل سے تم اپنی گردن لمبی مت کرنا. مرغے نے یہ تیسرا حکم بھی مان لیا, اور اب یہ مرغا حکم آرڈر مانتے مانتے اپنے مالک کا نا بالکل مرغی بن گیا,
اور خاموش صبح جب ہوتی تو یہ چپ چاپ مرغی بن کر کے بیٹھا رہا. اب اس کے مالک کو تو اس کو ذبح کرنا ہے, یہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا, اس لیے پہلے اس نے اذان پہ پابندی لگائی. مرغے نے جب یہ پہلا حکم مانا تو اس نے دوسرا حکم لگایا کہ بھئی تم اپنا پر بھی نہیں فڑفڑا سکتے, وہ بھی مان لیا. اس نے تیسرا آرڈر جاری کیا کہ تم اپنی گردن بھی لمبی نہیں کر سکتے. جب مرغا وہ بھی مان لیا نا تو اب اس کو مارنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو اس نے ایک اور چال چلی. چونکہ مارنا تھا نا, اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں کل سے انڈا بھی دینا پڑے گا. مرغے سے کہا کہ تمہیں انڈا دینا پڑے گا. اب بھائی مرغا کیسے انڈا دے گا, یہ تو ناممکن چیز ہے نا, فطرت کے خلاف ہے. لیکن چونکہ مالک کو مرغے کو ذبح کرنا ہے, اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ مرغے کے مزاج کے مطابق کیا ہے, فطرت کے مطابق کیا چیزیں ہیں, اس کو اس سے مطلب نہیں ہے. بس اس نے یہ قانون تھوپ دیا اس پر کہ کل سے تمہیں انڈا دینا ہے. اب بھائی یہ انڈا تو مرغا دے نہیں سکتا, اس لیے اب اس کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی. اور جب مرغے کو اپنی موت اپنے سر پہ ناچتی ہوئی دکھائی دی نا, تو مرغے نے رونا دھونا شروع کر دیا, شور شرابہ کرنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا. تو مالک نے پوچھا کیوں چلا رہے ہو, کیوں اتنا شور مچا رہے ہو, تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے کیا, موت سے خوف کھاتے ہو؟ تو مرغے نے کہا نہیں صاحب, پہلے خوف کھاتا تھا, لیکن آج پتا چلا کہ مرنا تو بالآخر ہے ہی ہے. اب میں اپنی موت کو سوچ کر کے نہیں رو رہا ہوں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یار پہلے مرا ہوتا تو اذان کے نام پہ مرا ہوتا, آج مروں گا تو میں ایک انڈے کے نام پہ مروں گا. کتنا اچھا ہوتا کہ میں اذان کے نام پر عزت کی موت پہلے مر جاتا, تو آج انڈے کے نام پر ذلت کی موت مرنے کی نوبت نہ آتی. کتنا اچھا ہوتا کہ میں اذان کے نام پر مرتا. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کا قانون مان لیں گے, ان کے آرڈرز تسلیم کر لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی اور یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے, ہمیں بخش دیں گے. دیکھو میرے اللہ کا کتنا سچا پکا فرمان ہے, لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. یہ کفر سمجھتے ہو کہ تمہاری چھوٹی موٹی ان چیزوں سے راضی ہو جائے گا, تم اس کے ساتھ محفلیں کر لو گے, ان کے تقریبات میں شریک ہو لو گے, ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے. میرے بھائی یہ کفر ہے, کفر. یہ تم سے کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ تم ان کا دین دھرم قبول کر دو, تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ, ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ. تم اپنے اسلام کو تیاگ کر کے, اپنے دین سے بیزار ہو کر کے, رب رسول کے باغی بن کر کے, تم اپنے ایمان کو گنوا کر کے جب تک ان کا دین دھرم قبول نہیں کر لو گے, جب تک یہ کما کو تم سے راضی نہیں ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے, آرڈر پہ آرڈر آتا گیا, ہم ہر چیز مانتے گئے, ہر ایک حکم کے سامنے سر جھکاتے گئے, اور آج نوبت یہ آ گئی کہ ہمارے اوقاف کے خلاف بھی ایک قانون بنا کر کے ہماری اوقاف کو ہتھیانے کے لیے ایک راستہ کھول لیا گیا. کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تم شور مچاتے رہو, تم چلاتے رہو, تم احتجاج کرتے رہو. دھرنا دینے سے تم اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے؟ نادان ہو تم, بڑے بھولے ہو. آج طاقت کی لاٹھی چلتی ہے, طاقت کی پاور کی لاٹھی چلتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب سیاسی طور پہ اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے, جب جو ملک کی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, دستور کی بات کرتے ہیں, نیموں کی بات کرتے ہیں, جو ملک کی ترقی اور فلاح و بہبودی کی بات کرتے ہیں, جب ایسے لوگوں کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کی بات آتی ہے تو تم اپنے بھائیوں کو کہتے ہو کہ یہ تو فلانا کا ایجنٹ ہے, یہ تو یہ ٹیم ہے, وہ ٹیم ہے. اور جن کے ساتھ تم رمضان میں بیٹھ کر کے افطار پارٹی منا رہے تھے, جو برکاتی ٹوپیاں پہن پہن کر کے تم کو ٹوپیاں پہنا رہے تھے, اور جو
جھوٹ موٹ کی تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر کے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نا، جن کو تم اپنا بہت بڑا مسیحا سمجھتے تھے اور جن کے اوپر اعتماد کر کے تم بڑے بغلے بجا رہے تھے کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ تو سیکولر بندہ ہے، یہ ہمارے اوقاف کو جانے نہیں دے گا، آج دیکھو کیسے ان لوگوں نے تمہیں ٹھینگا دکھا دیا اور تمہارے ساتھ غداری کر گئے۔ تم دوسروں کے سہارے اپنے اوقاف کی حفاظت کرو گے، دوسروں کے بلبوتے اپنی زمینیں بچاؤ گے۔ آج کتنا بے سہارا ہے یہ مسلمان، کتنا لاچار ہے یہ مسلمان کہ ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، جو جس پہ چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہمارے بچوں کو مار دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو اجاڑ دیتا ہے، مدرسوں کو توڑ دیتا ہے، ہمارے خلاف قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس سوائے آنسو بہانے کے اور کفے افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں بچا ہے۔ اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی مسلمان آج جن لوگوں نے اس کو ٹھینگا دکھایا ہے اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ غداریاں کی ہیں، کل وہی لوگ بی جے پی سے کٹ کر کے اور اس کے بیچ آ جائیں، اگلے رمضان میں پھر 2-4 پارٹیاں اس کو کرا دیں افطار کی، تو کل یہ مسلمان پھر ان کے نام کے نعرے لگائے گا، ان کے لیے دریا بچھائے گا اور انہی کو یہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھے گا۔ یہ کل پھر انہی لوگوں کو ووٹ دے کر کے، ان کا پرچار کر کے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی غلامی ثابت کرے گا کہ دیکھو سرکار ہم آپ کے سچے غلام ہیں۔ نہیں ہوش میں آئے گا یہ اپنوں کو تو ایجنٹ بتاتا ہے، غیروں کو اپنا مسیحا سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، آج کی دنیا میں نا طاقت کا زور چلتا ہے، کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر تمہیں اپنی جان مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اوقاف کی حفاظت کرنی ہے، مسجد مدرسوں کو بچانا ہے اور عزت کی زندگی جینا ہے نا، تو آپ اپنوں کو مضبوط کرو، اپنے لوگوں کو ایم ایل اے ایم پی بناؤ، قوم کے جو وفادار ہیں، ملک کے جو سچے ناگرک ہیں، وہ کسی بھی ذات پات دھرم کے ہوں، اگر وہ انسانیت کا بھلا سوچتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ملک کے دستور اور قانون کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں اور ملک کو ان دھارمک لڑائیوں سے نکال کر کے، ان نفرتوں سے نکال کر کے آپ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر کے چلیں۔ ورنہ بی جے پی کے ہرانے کے چکر میں نا، بی جے پی کو تو آپ نہیں ہرا سکے، لیکن آپ خود بہت کچھ ہار چکے ہیں۔ بی جے پی کو ہرانا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں ہم بی جے پی کو ہرائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا جو کچھ اس کو کرنا ہے، اس کا اپنا ایک دستور ہے، اپنا منشور ہے، بھائی اپنے منشور کے لحاظ سے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ کو عزت کیسے کمانی ہے، اپنی قوم کو کیسے مضبوط کرنا ہے اور اپنے ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے اور اس لحاظ سے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ خدا کے واسطے ہوش کے آنکھوں لیجئے، ورنہ پھر میں وہ شعر دہرانا نہیں چاہتا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، ہماری قوم کو اللہ سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہم لوگ سچ میں بڑے پاپی لوگ ہیں یار، اللہ جانے یہ کس چیز کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ بڑی ڈنڈیاں ماری ہماری قوم نے، اوقاف میں کم 2 نمبری، کم دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ اوقاف کی اتنی بڑی پراپرٹی، اتنی بڑی سمپتی کہ اگر اوقاف کے ذمہ داران چاہ لیتے نا، تو آج ہماری قوم کی بچیاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہی ہوتی، آج ہماری قوم میں اتنے بھکاری نہ ہوتے، آج ہماری قوم کی بچیاں یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے اپنے دین اور رب رسول سے بیزار نہ ہو رہی ہوتی۔ آج یہ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، مرتد بن رہی ہے بچیاں۔ کیوں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
کوئی ان کی حالت پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری قوم کا امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مال کی سزا ہے، یہ جو ڈنڈیاں ماری ہیں، جو بے ایمانیاں کی ہیں، جو حرام خوریاں کی ہیں، یہ آج اسی کی سزا ہے کہ تمہیں تھا تھا اللہ ذلیل کر رہا ہے۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، آؤ رو گر گراؤ، معافیاں مانگو اللہ کریم سے، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ کوئی قدم اٹھاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی قوم کو مضبوط کرو، اپنے سماج کو مضبوط کرو، اور خاص طور پہ سیاسی لوگوں کو، اپنے جو ملک کے قوم کے وفادار لوگ ہیں، سچے ملک کے خیر خواہ ہیں، آپ ایسے لوگوں کو مضبوط کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔